تمام جہانوں کا رب وہ آسمان پر بیٹھا ہوا جبرائیل کو بلاتا ہے، میکائیل کو بلاتا ہے، اسرافیل کو بلاتا ہے، اسرائیل کو بلاتا ہے، تمام فرشتوں کے سامنے اپنے ان محبوب بندوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو ذکر رب اگر کرے تو تیرا ذکر رب کرے، تو رب سے ملنے گھر چلے تو رب بھی تجھ سے آ ملے، اگر تو اس کا ہو گیا نہ دل جلے نہ تو جلے۔ اللہ کہاں ملتا ہے؟ کہاں ملتا ہے؟ میرے رب نے کہا میری محبت کو پالو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میری محبت کہاں ملتی ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ملتی ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی محبوب، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور فرمانبرداری کرنا یہ محبت کا تقاضا ہے۔ درود تو اگر پڑھے تو 10 درود رب پڑھے، درود تو اگر پڑھے تو 10 درود رب پڑھے، سلام ایک بار کہے تو 10 سلام رب کہے، امن ملے، سکون ملے، نبی ملے، خدا ملے۔ ہاں آج ہم بیٹھے ہوئے اس مرکز خدمت خلق کے سائے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم آسمان پر بیٹھا ہوا میرا رب اپنے فرشتوں کے سامنے آپ کا اور میرا ذکر کر رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ میرا رب آج گواہ بناتا ہے جبرائیل کو، آج گواہ بناتا ہے اسرافیل کو، آج گواہ بناتا ہے اسرائیل کو، آج گواہ بناتا ہے اسرائیل کو، اے مقرب فرشتوں اور آسمان کے فرشتوں گواہ رہنا جو میری محبت کے لیے اکٹھا ہوئے، میرے محبوب کے محبت کے لیے جمع ہو گئے، گواہ رہنا میں ان سب کی مغفرت کر دیا۔ یہ ہم تمام کے یہاں مل بیٹھنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ تو یہ شعر پر پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ تو ذکر رب اگر کرے، تو ذکر رب اگر کرے تو تیرا ذکر رب کرے، تو رب سے مل گر چلے تو رب بھی تجھ سے آ ملے، اگر تو اس کا ہو گیا نہ دل جلے نہ تو جلے۔ ایک 70 سال کا بوڑھا گناہ کرتے کرتے جسم میں کپ کپی آ چکی ہے، موت کے قریب ہے، لیکن دل میں احساس ہوتا ہے اور خیال ہوتا ہے چلو بہت گناہ کر چکا ہوں اور چلتا ہوں اللہ کی بارگاہ کی طرف توبہ کی نیت سے۔ وہ نکلتا ہے اپنے گھر سے اللہ کی بارگاہ کی طرف توبہ کی نیت سے، تو میرا رب کہتا ہے کہ آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ کوئی ہے ایسا محبت کرنے والا؟ بتاؤ۔ نہیں، میرا اللہ ہے جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، فرما برداروں سے نہیں گناہ گاروں سے محبت کرتا ہے۔ کیسے گناہ گار؟ جو گناہ کر کر نادم ہو جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، تو میرا رب کہتا ہے کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ صرف گناہ ہی نہیں، اگر کوئی گناہ کر دے زمین سے لے کر آسمان کی بلندی تک، مشرق سے مغرب تک اس کے گناہ ہو، شمال سے اس کے جنوب تک اس کے گناہ ہو، ساری زمین اور آسمان کی خلا کو بھر دیا جائے گناہوں سے، میرا رب کہتا ہے کہ بندہ نکلتا ہے ایک قدم میری طرف توبہ کی نیت سے، تو میرا عزت و جلال کی قسم 10 قدم آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ہائے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہی، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلاوے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ سے مانگو۔ ایک بات سن لیجئے کہ بہت سارے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہر مشکل کو دور کرنے والی ذات اللہ کی، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے والی ذات اللہ کی، ہر مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور کرنے والی ذات اللہ کی، ہر غم زدہ کے غموں کو دور کرنے والی ذات اللہ کی، پھر اللہ کو چھوڑ کر یہ مخلوق کی طرف کیسے بھاگے؟ لیکن میرے رب نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اسباب کے ذریعے مسائل کا حل نکالتا ہے۔
ایک سوال آپ کے اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب اللہ نے مقدر اور تقدیر بنا دیا کس چیز کی، ایک سوال صحابہ کرام نے کیا جو آپ کے اور میرے ذہن میں بھی بارہا آتا ہے کہ اللہ نے ہر غم کو، ہر دکھ کو، ہر غم کو، ہر تکلیف کو، ہر پریشانی کو، ہر مصیبت کو مقدر بنایا ہے، تو کیا یہ دوا اور دعا تقدیر بدل دیتی ہے؟ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں، جب ہم پر کوئی بلا آتی ہے تو کسی نیک شخص سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، جبکہ یہ دونوں چیزیں تقدیر مقدر میں لکھ دی گئی ہیں، کیا دوا اور دعا تقدیر ہے؟ کیا یہ دوا اور دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوا اور دعا یہ خود بھی تقدیر ہے۔ تقدیر میں لکھا ہے بیماری آئے گی، آگے لکھا ہے دوا کھائے گا، آگے لکھا ہے شفا ہوگی۔ تم نے صرف مرض کو تقدیر سمجھ لیا، جبکہ دوا اور دعا یہ خود بھی تقدیر ہے۔ لیکن وہ اسباب کو اختیار کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کے شریعت کے دائرے میں ہو، جو چیز ہمارے عقل میں نہ آئی اور ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں، بھئی یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جنات کہاں ہے، جادو کہاں ہے، نظر کا لگنا کیا ہے، یہ عبد المقتدیر کا 12 سالہ تجربہ ہے، یہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بٹھایا ہے، یہ مخلوق کی خدمت کے لیے۔ عبد المقتدیر یہ بیمار آتے ہیں، دعا پڑھنا تیرا کام ہے، شفا دینا میرا کام ہے۔ ایک مریض میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حافظ صاحب بہت مصیبت زدہ ہوں، غم کا مارا ہوں، حالات سے مجبور ہوں، خودکشی کے ارادے سے نکلا تھا، راستے میں ایک دوست ملا اور کہنے لگا کدھر؟ تو بولے کہ اب حالات سے بیزار ہو کر ایسی زندگی سے موت بہتر سمجھ رہا ہوں اور چل رہا ہوں خودکشی کی طرف۔ وہ کہنے لگا ایک تدبیر اختیار کر لے، شاید تیرے مقدر وہاں بن جائیں۔ وہ کہاں؟ بولے ایک حافظ صاحب ہیں کوہ نور کالونی میں، وہاں چلے جاؤ، شاید ان کی دعاؤں سے تمہارے کوئی مقدر بن جائے۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا حافظ صاحب بہت پریشان حال ہوں، مصیبت زدہ ہوں، غم کا مرا ہوں، کیا کہتے ہیں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن خدا کی قسم 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، نوافل بھی پڑھتا ہوں، لیکن پتہ نہیں حالات میرے اپنے جوں کے تو ہیں۔ آپ کے پاس چلا آیا ہوں، کسی نے بتا دیا، لیکن الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے شفا ہے کہ وہ جس مسائل میں الجھا ہوا تھا، جن مصیبتوں میں پریشان تھا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اسے اس مصیبت سے چھٹکارا دے دیا اپنے کلام کی برکت کی وجہ سے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ حافظ صاحب نماز پڑھا کوئی فائدہ نہیں، روزہ رکھا کوئی فائدہ نہیں، تہجد کی نماز پڑھا کوئی فائدہ نہیں، راتوں میں ذکر اور اذکار کیا کوئی فائدہ نہیں، لیکن آپ کے پاس چلا آیا، الحمدللہ میرے حالات بہتر ہو گئے۔ میں نے کہا اے دیوانے تجھے خبر نہیں تیرے ان بیماریوں سے کس نے تجھے شفا دیا، ان مصیبتوں سے کس نے تجھے نجات دیا، ان پریشانیوں سے کس نے کیا کہتے ہیں تجھے پریشانیوں سے چھٹکارا دیا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ عبد المقتدیر ایک ظاہری اسباب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ وہ کہنے لگا کہ حافظ صاحب آپ کے پاس چلا آیا، سارے مسائل کا حل نکل گیا۔ میں نے کہا تم تو ایک معصوم بچے کی طرح ہو، بلب روشنی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بلب روشنی دے رہا ہے، نہیں حقیقت کا تمہیں پتہ نہیں، اس کے پیچھے 2 وائر لگے ہیں نیوٹرل اور فیز کے، وہ جنکشن سے کرنٹ لاتے ہیں تو بلب روشنی دیتا ہے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہ بلب اپنی ذات سے خود روشنی نہیں دے سکتا، اس کے پیچھے 2 وائروں کا کمال ہے، وہ وائر جنکشن سے کرنٹ لاتے ہیں تو بلب روشنی دیتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ عبد المقتدیر نہ تمہیں کبھی کسی مسائل سے، کسی بیماری سے، کسی دکھ سے، کسی پریشانی سے چھٹکارا نہیں دے سکتا، اللہ خالق ہے، عبد المقتدیر مخلوق ہے۔ اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ بیمار کو اللہ صحت دیتا ہے، پریشان حال کی پریشانی کو اللہ دور کرتا ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو اختیار کرنا اور مسبب الاسباب پر یقین کرنا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے 2 دن کے معصوم بچے کو چل پڑتے ہیں لقد دخ میدان جہاں پر کعبہ ہے، کوئی چھپر نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی چھاؤں نہیں ہے، ایسے میدان میں اللہ کے حکم سے 2 دن کے معصوم بچے کو وہاں لٹاتے ہیں اور اپنے بیوی کو اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جب چلتے ہیں وہ اونٹنی پر واپس لوٹتے ہیں تو بی بی ہاجرہ دوڑتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کیا بات ہو گئی، کیا مجھ سے خطا ہو گئی، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ جن معصوم کو جن اولاد کی تم نے 60 سال تک دعا مانگی اللہ نے اس اولاد سے تمہیں نواز دیا، آخر مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ تم اس میدان میں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں تک کہ پانی بھی ختم ہو گیا اور کیا کہتے ہیں کھانا بھی ختم ہو گیا، وہ سینے میں جو دودھ تھا وہ دودھ بھی خشک ہو چکا۔ اللہ کی ذات پر ایمان و یقین رکھنے والی یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اب پیاس کی شدت سے معصوم بچے کا برا حال ہوتا ہے، وہ نکلتی ہے صفا سے مروہ کی طرف دوڑتی ہوئی اس ارادے سے کہ شاید کوئی راہ چلتا ہوا نظر آ جائے اور اسے آواز دے دوں اپنی مدد کے لیے۔ کیا وہ ایمان و یقین نہیں رکھتی تھی؟ لیکن اسے پتا تھا کہ میرے رب نے کہا کہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کو اختیار کر لے، اللہ تیرے مقدر بدل دیتا ہے۔ تدبیر کے دستے ذرے سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مہرباں ہوتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ صفا سے نکلتی ہے مروہ کی طرف، مروہ سے پھر آتی ہے صفا کی طرف، صفا سے نکلتی ہے مروہ کی طرف۔ یہ ہے تدبیر کا راستہ، یہ کوشش کا راستہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی آیا، ہاتھ میں اس کے روٹی تھی اور کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ وہ کہنے لگا یہ روٹی میرے مقدر ہے یا نہیں ہے بتا دیجئے، اگر آپ بتا دیں گے تو میں ایمان لا لوں گا۔ صحابہ کرام حیران ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اگر آپ یوں کہہ دے اے یہودی وہ روٹی تیرے مقدر ہے تو پھینک دے گا، اگر آپ کہیں گے کہ وہ روٹی تیرے مقدر نہیں ہے تو کھا لے گا۔ حضرت علی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گستاخی رسول دکھ رہا ہے، اجازت دے دیجیے جا کر اس کا سر قلم کرتا ہوں، یہ کیسے سوال کر رہا ہے؟ آپ نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر خاموش ہوتے ہیں، پھر مسکراتے ہوئے یہودی کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ خاموشی کیوں تھی؟ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے محبوب جو کچھ کہتے ہیں اپنی زبان سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور وہی بات کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے یہودی بتا تیرا سوال کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بتائیے کہ یہ روٹی میرے مقدر ہے یا نہیں، اگر آپ بتا دیں گے تو ایمان لا لوں گا۔ تو آپ نے کہا اے یہودی تو اس روٹی کے ساتھ جو عمل کرے گا تیرے مقدر ہیں، تو کھا لے گا تیرے مقدر، تو پھینک دے گا تیرے مقدر۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ یہودی خود بخود کہہ اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تدبیر کا راستہ۔ بہت سارے بیمار ہیں، بے شمار بیمار، صبح سے شام تک 200 300 400 500 آدمی اپنے ہر قسم کا دکھ لے کر آتے ہیں۔ تجھے اپنے غم سے مطلب مجھے غم ہے دوسروں کا، تجھے اپنے غم سے مطلب مجھے غم ہے دوسروں کا، تیرے سامنے نشے من میرے سامنے چمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا انعام ہے، اکرام ہے کہ اپنے مقرب بندوں کی خدمت کے لیے مجھ جیسے حقیر فقیر ذلیل کمینے رذیل انسان کو گناہوں میں ڈوبا ہوا لتھڑا ہوا سڑا ہوا گندا ناپاک انسان کو اپنے مقرب بندوں کی خدمت کے لیے چن لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا انعام ہے، اکرام ہے، فضل ہے، اس کی نوازش ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ مجھ جیسے گناہگار کو اپنے مقرب بندوں کی خدمت کے لیے چن لیا۔ آپ کہیں گے یہ مقرب کیسے بن گئے؟ یہ مقرب کیسے بن گئے؟ میرا رب کہتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں، میں جس سے محبت کرتا ہوں، میں جس سے پیار کرتا ہوں، اس کو طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہوں۔ دکھ آتی ہے، بیماری آتی ہے، غم آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، کس پر آتی ہیں؟ بلائیں آتی ہیں نیکوں پر امتحان کے لیے۔
کسی مجبور، کسی پریشان حال، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر اس کا مذاق نہ اڑانا، اور کسی نافرمان کی دنیا کو چمکتا ہوا دیکھ کر رشک نہ کرنا۔ تمہیں خبر نہیں کہ جہنم کی آگ اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو بھی آزماتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے، بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، غموں میں مبتلا ہیں، تو سمجھ لینا یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اگر ہم راستے سے بھٹک گئے، اللہ کے راستے سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں اور مصیبتوں میں گرفتار ہیں، تو سمجھ لینا یہ اللہ کا عذاب ہے۔ وقت ہے توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ توبہ کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو کسی بیمار کو دیکھ کر مذاق نہ اڑانا، کسی پریشان حال کی پریشانی اور مصیبتوں کو دیکھ کر تانا نہ دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اور بندیاں ہیں۔ اللہ نے مجھ جیسے نالائق کو یہ مقرب بندیوں اور بندوں کی خدمت کے لیے چن لیا، یہ اس کی نوازش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رات میں نیند سے بیدار ہوئے، اپنی بیوی کو جگایا اور کہنے لگے پینے کے لیے پانی لے آئے۔ وہ بیوی پانی لینے کے لیے اٹھی، گھر میں پانی موجود نہیں تھا، گھڑا لے کر جنگل کی طرف چل پڑی، کنویں سے پانی لیا اور واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ پھر شوہر کو آنکھ لگ گئی۔ وہ جگانا مناسب نہیں سمجھی، انتظار کرتے رہی، یہاں تک کہ وہ صحابی رسول تہجد کے وقت کیا کہتے ہیں نیند سے بیدار ہوئے، اپنے بیوی کو کھڑا پایا، کہنے لگے کیوں کھڑی ہے؟ تو وہ کہنے لگی رات میں آپ نے پانی منگوایا تھا، گھر میں پانی نہیں تھا، جنگل سے لانے میں دیر ہو گئی، اور واپس پہنچنے پر دل میں خیال آیا کہ نیند سے جگانا مناسب نہیں ہے، جب بیدار ہو جائیں آپ کی خدمت میں پانی پیش کر دوں۔ وہ صحابی نے پانی پی لیا اور کہنے لگے کہ آپ کے اس احسان کے بدلے بتاؤ اب میں تمہاری کیا خدمت کروں۔ جب مرد خوش ہوتا ہے تو کبھی اپنی بیوی کو آفر لگاتا ہے، تو کہنے لگے کہ بتاؤ اب تم کیا مانگتی ہو مجھ سے؟ اس اچھے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر میں تمہیں تمہاری ہر خواہش کو پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیوی کہنے لگی میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ وہ صحابی حیران ہو گئے، گھبرا گئے، پریشان ہوئے، کہنے لگے میں نے تم سے خواہش چاہی تھی، تم تو اپنی زندگی کی بربادی مانگ رہی ہو۔ تو وہ کہنے لگی نہیں، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میں آپ سے جدا ہو جاؤں گی، آپ مجھے طلاق دے دیجئے، یہ میری سب سے بڑی خوشی ہے۔ وہ کہنے لگی تو بولے چلو چلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور عدالت میں یہ فیصلہ لے کر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ بیوی کہنے لگی چلو میں بھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ دونوں چلتے ہیں، چلتے راستے میں وہ صحابی کو ٹھوکر لگتی ہے اور گر جاتے ہیں، ہاتھ کو مار لگ جاتا ہے، زخم آ جاتے ہیں، ہاتھ میں فریکچر آ جاتا ہے۔ بیوی فوراً اپنے ہاتھوں سے اٹھا دیتی ہے، اپنے سر پہ کا دوپٹہ نکال کر ہاتھ کو باندھتی ہے، زخموں کو پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے سرتاج مجھے بات سمجھ میں آ گئی، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ وہ صحابی کو تھوڑی سی ہمت ملی، وہ کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ شادی ہو کر 15 سال کا عرصہ ہوا، آج تک آپ کو کبھی کسی بیماری میں، کبھی کسی دکھ میں، کبھی کسی غم میں، کبھی کسی پریشانی میں نہیں دیکھی، کیونکہ اللہ جس سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس پر کبھی کوئی مصیبت نہیں آتی ہے۔ تو میں سمجھنے لگی کہ 15 سال کے عرصے میں نے تم کو نہ کسی دکھ میں دیکھا، نہ کسی غم میں دیکھا، نہ کسی تکلیف میں دیکھا، نہ کسی پریشانی میں دیکھا، تو میں سمجھ گئی کہ نہیں اللہ آپ سے ناراض ہے، جس سے اللہ ناراض ہو اس کے ساتھ زندگی گزارنا بیکار ہے، اس لیے میں طلاق مانگ رہی تھی۔ لیکن اب دیکھیے آپ پر مصیبت آ پڑی، اب دیکھیے کہ آپ پر مصیبت آ پڑی تو پتہ چل گیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں، جس سے اللہ راضی ہو انہی پر مصیبت آتے ہیں، انہی پر دکھ آتے ہیں، انہی پر غم آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں اللہ آپ سے راضی ہیں، جب اللہ آپ سے راضی ہیں تو میری ویسے 100 جانیں قربان میرے سرتاج گھر چلی، میں آپ سے طلاق نہیں مانگتی ہوں، آپ کے ساتھ زندگی گزارنے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہتی ہوں کہ آپ راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہو جائے، اگر آپ ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جائے۔
تو کہنے کے لیے موضوع بہت طویل ہے کہ جنات، جادو، نظر لگنا حقیقت ہے یا افسانہ. اب ہر موضوع کو اگر سامنے لا کر اگر تفصیل سے بیان کیا جائے، ہر واقعے کو اس موضوع کے ساتھ بیان کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت بہت طویل چاہیے. گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ دل میں بہت کچھ کڑن ہے، بہت درد ہے، بہت کیا کہتے ہیں غم ہے، بہت دکھ ہے. 12 سال میں اس نے اتنے دکھ سنے، اتنے غم سنے، اتنی تکلیفیں سنے، اتنی پریشانیاں سنے کہ جی پھٹ جاتا ہے، دماغ کی رگیں پھٹنے لگتی ہیں غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے، پریشانیوں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے وہ بڑا حکیم ہے، وہ بڑا خبیر ہے. اللہ تعالیٰ بڑی حکمتوں والا ہے، اس کا علم لامحدود ہے. میرے سامنے ایک مریضہ آئی اور وہ بڑی بیمار تھی. تو گھر والے کہنے لگے کہ حافظ صاحب 3 دن سے اس پر بے ہوشی طاری ہے. جس ہاسپٹل بھی اسے لے جایا جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسے کچھ نہیں ہوا، یہ ایکٹنگ کر رہی ہے. تو 3 دن تک کون ایکٹنگ کرے گا؟ یہ اس کو میرے سامنے لایا گیا. 10-15 منٹ کے بعد الحمدللہ جو اس پر بے ہوشی طاری تھی شفا میں بدل گئی، وہ ہوش میں آ گئی. وہ کہنے لگی مجھے یہاں کون لے آئے؟ خیر موضوع بہت طویل ہو رہا ہے، معذرت چاہتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ